مسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں اور میری اہلیہ ایلس ہم بہت شاد کام ہیں، شادمان ہیں کہ زندگی صحت کے ساتھ ہم پھر آپ کے درمیان آ سکیں تاکہ کرسمس اور نیو ایئر کی خوشیاں آپ کے ساتھ انجوائے کر سکیں۔ بہت خوشی آپ سب کو دیکھ کے، اور خاص کر یہ بچوں کا پروگرام، نوجوانوں کا پروگرام بہت خوبصورت، اور جو پشاور کا سارا انہوں نے سین ہمارے سامنے پیش کیا بہت خوبصورتی سے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہے کہ خوشی کے اندر ہم دکھیا لوگوں کو نہیں بھولتے۔ یہ بہت بڑی ہوشیاری کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیا ان نوجوانوں کے لیے ہم زوردار تالی بجا سکتے ہیں؟ اس موقع کی مناسبت سے چند لمحے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کا پروگرام ہے اور نوجوانوں کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بڑی شکر گزاری ہے چیئرمین، پاسٹر اور ایگزیکٹو کے لیے جنہوں نے مناسب جانا کہ میں خدا کا کلام شیئر کروں یا آ کر کرسمس پر، اور اس موقع پر بھی یہاں پولس رسول کی ایک نصیحت یاد رکھیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب۔ نوجوان سنیے بڑے دھیان کے ساتھ، بیٹی اور بیٹیاں اور جنرلی سارے لوگ۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب ہے اور اس کی 20ویں آیت سے، بڑے گھر میں خداوند کی کلیسیا سے بڑا گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ بزرگ پولس رسول ایک نوجوان کو نصیحت کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ ایک نوجوان عزت کا برتن بنے جو ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو، مقدس ہو، پاک ہو۔ اس نے دنیاوی گھر کی مثال ساتھ رکھی کہ جو گھر ہوتا ہے اس میں طرح طرح کے برتن ہوتے ہیں۔ غور سے سنیں، کچھ برتن عزت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ذلت کے لیے۔ اگرچہ برتن تو استعمال کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ استعمال ہوتے ہیں عزت کے لیے، کچھ ہوتے ہیں استعمال تو ہوتے ہیں لیکن ذلت کے لیے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں
کون سا برتن ہے جو گھر ہی میں ہوتا ہے لیکن وہ ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گھر میں ایک اور برتن ہوتا ہے جو عزت کے لیے، وہ فینسی ہوتا ہے، وہ بیوٹیفل ہوتا ہے، وہ ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اور جب وہ مہمان آتے ہیں یا خاص موقع ہوتا ہے ان سونے چاندی کے برتنوں کو، شیشے کے برتنوں کو ہم استعمال کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے عزت کے لیے، اور جب دوسرے اس کو دیکھتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے کہ ہمارا کیسا آنر ہے کہ اتنے فینسی برتنوں میں ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے۔ تو رسول یہ مثال دے کے نوجوان کو سمجھاتا ہے کہ تم بھی خدا کی فیملی میں ذلت کے برتن نہیں بننا، رذیل و ذلیل حرکتیں کر کے خدا کے گھر کے اندر ذلت نہیں کمانی، بلکہ سونے اور چاندی کا برتن بننا ہے کہ خدا کے استعمال کے لیے بھی ہو اور خدا کی عزت ہو، جوان کی زندگی سے، اس کے استعمال سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے مزاج سے، اس کے چلن سے، اس کے رویے سے۔ چرچ کے اندر ایسا ممبر یا برتن نہیں بننا جو ہو تو برتن ہو گھر کے اندر لیکن ذلت کے لیے استعمال ہو رہا۔ سوچنے کی بات ہے، مقدس ہو، پاک ہو، خدا استعمال کرے، شیطان اور یہ دنیا استعمال نہ کرے۔ ذلت کا جو برتن ہے اس کو شیطان استعمال کرتا ہے، اس کو دنیا استعمال کرتی ہے اپنے لیے، لیکن جو جلال والا، عزت والا برتن ہوتا ہے وہ خود بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، اور وہ عزت اور جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں فینسی برتنوں کو، خدا بھی اسی طرح پھر عزت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اس سے برتن کی بھی عزت ہے، جو استعمال کر رہا ہے اس کی بھی عزت ہے، جس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی بھی عزت ہے۔ اور اس کا طریقہ اس نے یہ بتایا، نوجوان سنیں، سارے سنیں، وہ کہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ عزت کا برتن بننا چاہتے ہیں جوانوں، تو جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ غور کریں، جوانی، ٹین ایج اور جوانی کے اندر کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، ہوتی انسان کی خواہشیں ہیں، وہ خدا کے کلام کو پسند نہیں ہے، وہ پاک روح کو پسند نہیں ہے، وہ خواہشات مسیح کو پسند نہیں ہے، لیکن ایسی خواہش ہونی چاہیے جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جو خدا کے کلام سے، خدا سے لڑائی رکھتی ہے، پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہے، بائبل کی توہین ہوتی ہے، اور جوان کی بھی تذلیل ہوتی ہے نا، ان سے بھاگنا۔ اور جو خدا کے پیارے لوگ ہیں، بزرگ خادم ہیں، کمیٹڈ کرسچنز ہیں، دعا کرنے والے لوگ ہیں، صلح پسند لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے نزدیک رہو، ان کے ساتھ کمپنی کرو، کمیونیکیشن میں رہو، فیلوشپ میں رہو۔ اس طرح آپ عزت کا برتن بن سکتے ہیں، بازاروں میں، کلبوں میں، مارکیٹوں میں، دنیا دار گناہگار دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ ذلت کا برتن ہوں گے، استعمال بھی ہوں گے ذلت کے کام کے لیے، نیچے چھوٹے کاموں کے لیے، لیکن خدا کے کام کے لیے مقدس بن کے اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے،
जवानी की ख्वाहिशों से भाग। मुकद्दसीन, अपने से मैच्योर स्पिरिचुअल लोग जो हैं, पौलुस कहता है उनकी दोस्ती में, उनकी फेलोशिप में, उनकी सोसाइटी में, उनकी कंपनी में और उनकी कम्युनिकेशन के अंदर रहो, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो खुदा के जलाल के लिए तैयार हो जाता है, तरबियत पाता है, सीखता है और फिर मैच्योर हो जाता है। मैंने जब खुदावंद को कबूल किया, इंजील को कबूल किया, तो मैं 15 वर्ष का था। मैंने खुदा का कलाम गौर से सुना, मैंने मसीह को अपना दिल दे दिया, मैंने अपने गुनाहों से तौबा की और मेरी जिंदगी बदल गई। फिर क्या हुआ? मैंने आज तक अपने से जो ज्यादा रूहानी लोग, समझदार और खुदा को जानते, आज तक मैं उनकी फेलोशिप में रहा। यहां भी जब आता हूं, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे मेरा राब्ता है। पाकिस्तान में भी उम्र में सबसे छोटा मैं पादरियों के दरमियान होता था, लेकिन बुजुर्गों के साथ दोस्ती रखी ताकि उनसे मुझे कुछ मिले। जो मुझसे छोटे हैं उनको मुझसे कुछ मिलता है, मैं खाली होता रहता हूं। लेकिन जब मैं मैच्योर कमिटेड क्रिश्चियंस के साथ बैठता रहा तो मैं सीखता रहा, मैं रिसीव करता रहा। और क्या हुआ? आज आपके सामने हूं। खुदा मुझे इज्जत के काम के लिए इस्तेमाल करता है। आपको भी कलाम सुनाता हूं, जहां जाता हूं मैं खुदा के लोगों के सामने इंजील शेयर करता हूं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि खुदा मुझे इज्जत के काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे? जवानी की ख्वाहिशों से भागा। मैंने कभी ऐसे लड़कों के साथ जिंदगी में राब्ता ना किया जो दुनियादार है, नफसानी है, जिस्मानी है और उनको खुदा का कुछ पता नहीं, बल्कि मैच्योर रूहानी लोगों के साथ उठना, बैठना, सीखना। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं इस काबिल हो गया कि खुदा की इज्जत के कामों के लिए इतना वक्त नहीं कि मैं सब था। आपको पता है यूसुफ भी नौजवान था, हज़रत याकूब का बेटा। आपका पता वो जवानी की ख्वाहिशों से भागा और फिर खुदा ने उसको मुल्क मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया और खुदा ने उसको इज्जत के साथ इस्तेमाल किया। आपको पता है दानियल 14 साल का था जब वो इराक के मुल्क में कैदी होकर गया था। सदरक, मीशक, अबदनगो, इनकी उम्र 14, 15, 16 साल थी, टीन एज में थे। आपको याद है उनके डिसीजन इस उम्र में कैसे थे? बादशाह और उसके वजीरों के सामने जवानी की ख्वाहिशों से भागना। लेकिन फिर खुदा ने क्या किया? इज्जत के बर्तन बने और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया और दानियल प्राइम मिनिस्टर हुआ ईरान के मुल्क के अंदर। आज तक नौजवान लड़की थी, खुदा ने उसको अपनी कौम की निजात के लिए इस्तेमाल किया। सदरक, मीशक, अबदनगो 3 नौजवान, टीन एज नौजवान थे। उनके डिसीजन, उनकी डिजायर देखो, उनकी चॉइसेस देखो जवानी में, और खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। यही मेरा मैसेज है क्रिसमस के इस माहौल में नौजवान बेटे बेटियों के लिए। जवानी की ख्वाहिशों से भागो और उस मसीह को मानो जो जवान था, 12 ही साल अभी उम्र थी, तो वो किस तरह डॉक्टर्स के दरमियान बैठकर, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, रिलीजियस थियोलॉजिकल पीपल, उनके दरमियान बैठकर किस तरह उनकी फेलोशिप से वो लुत्फ अंदोज होता था। और फिर जवानी इसी तरह गुजरी। काश खुदा हमें फजल दे, हम मुकद्दस बर्तन बने खुदा के घर में, जो खुदा के जलाल के लिए, इज्जत के लिए इस्तेमाल हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।